السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کو پروگرام دکھاتے رہتا ہوں، ویلاگ دکھاتے رہتا ہوں صرف اس لیے تاکہ دل کے وہ مریض جو ہمت ہار بیٹھتے ہیں ہارٹ اٹیک کے بعد، دل کی بیماری ہونے کے بعد، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم اس زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان ویلاگس کو دکھانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ان لوگوں سے ملواؤں کہ جنہوں نے دل کی بیماری ہونے کے باوجود اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا، احتیاط پوری کی، دواؤں کی پابندی کی، جو کچھ کہا گیا اس پر ویسے ہی عمل کیا، اور آج بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تمام معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد اسحاق صاحب، گوجرا سے میرے پاس آتے ہیں۔ حاجی محمد اسحاق بہت ایکٹیو رہے پالیٹکس میں، اور پنجاب کے وزیر مال بھی رہے، اور یہ اس وقت سے میرے پاس آتے ہیں جب یہ وزیر مال تھے پنجاب کے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیسے کیا، یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ اور دوستو، خاص طور پہ آپ جو نوجوان دوست ہیں، آپ کے لیے خصوصی طور پر یہ میں نے ویلاگ بنایا ہے تاکہ آپ ان کو دیکھیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو آفر کی گئی کروڑوں روپے کی، جن کو بڑے بڑے عہدوں کی آفر کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جو اللہ نے میرے مقدر میں رکھ دیا ہے اور جو لکھ دیا ہے میں اس پر ہی شاکر ہوں۔ حاجی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ گوجرا سے آپ آتے ہیں میرے پاس؟ بالکل، بے شک، اور بڑی محبت کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جب آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہوا، دل کی بیماری ہوئی، تو ظاہر ہے انسان مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو بڑا تبدیل کیا اور آپ نے دل کو اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا۔ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں آج کل اپنے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب، تقریباً آج سے 22-23 سال پہلے مجھے انجائنا پین ہوئی تھی۔ اچھا۔ اس وقت ہمارے یہاں جو مقامی طور پہ ڈاکٹر میسر تھے، انہوں نے مجھے آکسیجن وغیرہ دی، اچھا، اور مجھے ریفر کر دیا لائٹ ہاسپٹل کے CCU میں، فیصل آباد میں۔ فیصل آباد میں۔ اچھا۔ لیکن علاج کرانا بھی سنت نبوی ہے، بے شک بے شک۔ اس میں ہم علاج کرواتے رہے ان سے، اور مختلف ڈاکٹروں سے گئے ہیں، لیکن جس وقت سے آپ کے پاس آیا ہوں تقریباً آج 13 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جی الحمدللہ۔ اس وقت میں منسٹر تھا، یہاں پہ آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے ملاقات، یہ میرے لیے آپ ایک رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئے، اور میں نے آپ کے دیکھنے کے انداز سے جو صحیح بات ہے اور اصل بات ہے، آپ جس طریقے سے چیک کر رہے تھے، نہ سنا ہے کہ بلڈ پریشر کو بھی پاؤں سے، ہاتھوں سے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے ان کو دیکھا جائے، پھر ویٹ، شوگر، ہر چیز کو آپ چیک کر کے ECG وغیرہ جو بھی کرتے ہیں۔ اور اچھا، حاجی صاحب کے بارے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ زیادہ، اب تو خیر آج کل چونکہ کووڈ کا سیزن ہے اور حاجی صاحب کا جانا نہیں ہوتا حج اور عمرے کے لیے، ورنہ ان کا سے مجھے فون آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں ایئرپورٹ پر ہوں اور میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں پھر وہاں سے واپسی پر آپ کے پاس آؤں گا۔ حاجی صاحب کو میں نے دیکھا، اتنا ان کے اندر اطمینان، ان میں اتنا سکون، جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں ان کے چہرے پہ ہمیشہ ایک ریلیکسیشن ہوتی ہے۔ حاجی صاحب، زندگی کے معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نوجوان بچوں کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، اصل بات جو ہے نا، آپ نے بتایا حج و عمرے کی، جی، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اشیاء آسمانوں سے اتاری یا زمین میں پیدا کی، ہر چیز اللہ کی رحمت ہے اور نعمت ہے۔ جی، اسی سلسلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ایک دوست مریض آتے تھے، وہ بیٹھے تھے، میں نے کہا میں ڈاکٹر صاحب کو دکھانے نہیں آتا ہوں، ملنے آتا ہوں، جی، یہ میرے محسن ہے، جی، وہ بھی کہتا میں ملنے آتا ہوں، لیکن اس نے ایک بات کہی کہ جیسے ہر چیز نعمت ہوتی ہے، بارش نعمت ہے، رحمت ہے، ایسے یہ بیماری بھی رحمت ہے اور نعمت ہے۔ بے شک۔ یہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی نہیں مانگنی چاہیے، اسے صرف یہی دعا، یا اللہ اسے تندرستی میں بدل دے، اس نعمت کو۔ بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو روم سے بھیجا گیا، ایران سے براست آیا طبیب، تو ان کو بھی
2 سال میں کوئی وہاں پہ بیمار نہیں ملا، تو اسی لیے ملا کہ وہ کھانا بھوک لگتے ہوئے کھاتے تھے، اور کھانے میں جب سیر ہونے کے قریب ہوتے تھے تو وہ اپنا ہاتھ چھوڑ دیتے تھے رزق سے۔ حاجی صاحب آپ نے کتنی اہم بات کی، 1400 برس پہلے جو بات ہمارے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور وہ آج بات ہم ہر مریض سے کہتے ہیں۔ ہر مریض سے ہم نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، نہیں وہ اس طریقے سے ہی کھاتے ہیں، شاید زندگی میں اس کے بعد کوئی نہیں ملا ہو، لیکن ہم تو اس یقین اور توکل پہ ہیں کہ جو رزق آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا وہ وقت سے اور مقدر سے پہلے نہیں ملے گا۔ تو رزق کے متعلق بھی یہی بات میں کہنا چاہوں گا کہ رزق بھی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یہ بندہ مجھے کھا لے، ورنہ یہ اگر میں گل گیا، سڑ گیا، بدبودار ہو گیا تو یہ مجھے پھینک دے گا گندگی میں۔ وہ ہم نے کھا کے جانا ہے، لیکن کھانے میں یہ ہے کہ آج ہی کھا لینا یہ ضروری نہیں، کل بھی آئے گی، بے شک بے شک، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف ٹائم پہ کھا لیں۔ یہی آج کل کی فاسٹ فوڈ سے بچنے کے لیے نئی نسل کو کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں میں نہیں ہے جو سادگی کے کھانے میں ہے، وہ دنیا کی کوئی چیز، شوربہ، سریر، کدو، لوکی، شہد، دودھ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون، انجیر، جو چیزیں بھی بتائی ہیں وہ ہمارے لیے کامل شفا کا باعث مختلف بیماریوں میں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیں خواتین و حضرات، اس پروگرام کو کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ حاجی محمد اسحاق صاحب انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح تبدیل کیا ہوا ہے، نہ ان کی اینجیوپلاسٹی، نہ ان کا بائی پاس، نہ ان کو اسٹینٹ ڈلے ہوئے، اور کتنی ایکٹیو لائف گزارتے ہیں، تمام معاملات میں بہت یہ جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ شوگر پہ نگاہ رکھتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر نگاہ رکھتے ہیں، ریگولر وزٹ کرتے ہیں۔ جو ان کو ہم نے دوائی لکھ کے دے دی، میرا خیال ہے حاجی صاحب نے ان 13 سالوں میں مجھے یاد نہیں کبھی ناغہ کیا ہو۔ یہ پاکستان میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، دنیا میں کسی بھی جگہ ہوں، لیکن یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں دوائی کھانا نہیں چھوڑتا۔ حاجی صاحب، جو بچوں میں ہمارے آج کل بے چینی ہے، جو ہمارے نوجوان نسل ہے، جو بہت بڑھنا چاہتے ہیں، دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں، ان میں آج کل آپ دیکھیں ہمارے ہاں شیشہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں تمباکو کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، پھر وہ منشیات، آئس، اس کے بعد الکوہل کا استعمال۔ آپ نے پوری زندگی بہت ایکٹیو انداز میں گزاری، میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ کیا مشورہ دیں گے کہ تاکہ ہمارے بچوں کے اندر دل کی بیماری بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس کے اندر کھانے کا رول، اس کے اندر ہمارے روزمرہ کے معمولات کا رول، ہماری ورزش، ہماری سیر، یہ کس طرح ہم اس کو ڈیل کر سکیں تاکہ ہمارے بچوں میں دل کی بیماری کم سے کم ہو سکے؟ لیکن جہاں تک بطور مسلمان ہے ہمیں سادگی کا حکم ہے، جی، کم کھانے کا حکم ہے، بے شک، کم بولنے کا حکم ہے، کم سونے کا حکم ہے۔ تو یہ ان چیزوں میں جب کمی ہو جائے گی، فاسٹ فوڈ سے ہم اجتناب کریں گے، جب اسلامی اطوار اور طریقے میں ڈالیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مکان کے سامنے سے دریا یا نہریں گزر رہی ہیں، وہ 5 دفعہ بندہ وہاں سے نہا کے رکھے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہم 5 دفعہ وضو کریں گے، 5 دفعہ مسجد میں جائیں گے، خلو کے قیام اور رکوع اور سجود کریں گے، تو کیا اس میں ہماری وہ ایکسرسائز، وہ ہماری خوراک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کو عشاء کی نماز پڑھ کے ہضم کرو۔ تو جب یہ باتیں ہم ٹائم سے کھائیں گے، اسلام میں 2 دفعہ کھانا ہے، صبح اور شام۔ بے شک، جی، روٹی میں سب سے زیادہ طاقت ہے۔ پھر روٹی بھی کون سی؟ جو کی روٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں جوں کی روٹی تھی، اب تو وہ دودھ جو ہم پیتے ہیں بھینسوں کا، وہاں تو اس علاقے میں نہیں تھا، بکری کا دودھ اس سے بھی اچھا ہے، گائے کا دودھ اچھا ہے، دوسرے دودھ اچھے ہیں۔ صرف ملاوٹ والی اور بری چیزیں اور زیادہ مسالے جو شادیوں بیاہوں میں ہوتے ہیں، ان میں کھانے میں ذرا تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، بس اتنی سی میری رائے ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ خواتین و حضرات، جس طرح حاجی محمد اسحاق صاحب نے فرمایا کہ جتنی زندگی ہماری سادہ ہوگی، جتنا کھانا ہمارا سادہ ہوگا، جتنی ہماری زندگی کے معمولات سادہ ہوں گے،
اور یہی میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے. جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے کہا تھا کہ اس وقت تک کھانا نہ کھاؤ جب تک بھوک نہ لگے، اور جب کھانا کھائیں تو اتنا کہ آپ کے پیٹ کا ایک حصہ خالی رہے. اور جب روم کے بادشاہ نے بھیجا تھا ایک طبیب کو کہ جا کے صحابہ کرام کا علاج کرے، اور وہ 2 سال تک رہے تھے مدینہ منورہ میں. انہوں نے ایک دن صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہیں کہ کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ تمام چیزوں سے، نوجوان دوستوں سے خاص طور پہ، کہ جتنی آپ کی زندگی سادہ ہوگی، یہ جنک فوڈ، یہ رات کے کھانے، یہ کولاس، یہ تمباکو، یہ انسان کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.